بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، وطن عزیز میں اور اس کی سیاسی فضا میں کوئی دن بھی اگر آرام سے گزر جائے، وہ کوئی دن بھی اور پل پل بھی نہیں گزر رہا۔ آج کل وطن عزیز میں آڈیو لیکس کا دورہ ہے۔ ہر روز کبھی 2 کبھی 3 آڈیو لیک ہو رہی ہیں، اور وہ بھی ایوان وزیر اعظم کے اندر، جو وزراء مختلف اپنے پرائیویٹ مسئلہ جات پر تبصرہ کر رہے ہیں، وہ بھی نہایت ہی کلیئر آواز میں، جیسے کسی کے پاس ہینڈی ہے یا موبائل ہے یا ڈیوائس لگی ہوئی ہے، اتنی کلیئر ہے۔ اور اس طرح وطن عزیز کے اوپر خطرات پر اسراریت میں دقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت نے ان لیکس کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے یہ کہا ہے، ہم مشترکہ کونسل بناتے ہیں، وہ اس کی تحقیقات کرے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں۔ یہ ایوان وزیر اعظم ہو، چاہے ایوان صدر ہو، چاہے GSQ ہو، کیا ہمارے ملک میں کوئی بھی راز نہیں رہ سکتا، کوئی بات نہیں چھپ سکتی۔ جیسا کہ آج امریکی سازش کا جو عمران 4 مہینے سے ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، آج اس کی اور اس کے پرسنل سیکرٹری عزدھا کی ایک آڈیو لیکس ہوئی، وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ امریکی سازش کیسے شروع ہوئی، کیسے کامیاب ہوئی، اور ابھی تک خان صاحب سے کوئی سوال و جواب نہ ہوا۔ آج گزرتے صحافیوں نے یہ پوچھا، خان صاحب جو آج آپ کی آڈیو لیکس آئی ہے، اس نے کہا اس کو سامنے ہی آنا چاہیے، مگر وہ ریاست مدینہ کا دائی، وہ اسلامی ریاست قائم کرنے والا، اپنے اس ناپاک سازش بناتے ہوئے وطن عزیز کو نقصان پہنچاتے ہوئے اس کو چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں، بلکہ وہ یہ کہتا ہے ابھی کوئی اور آڈیو لیکس آنے والی ہیں۔ یہ پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہے۔ کوئی بھی وزیر خارجہ، پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، کوئی افیسر ہو جو پاکستان کے دورے پر آئے، اس کو پہلے ہی محسوس ہو میں نے جو بات کرنی ہے وہ ریکارڈ ہو جانی ہے، بعد میں پھر بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس وقت نہایت ہی خطرناک پاکستان کی فضا میں ایک گیم چل رہی ہے۔ اگر کوئی ملکی یا غیر ملکی قوت وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی کارروائیوں، اجلاس، اعلیٰ حکام کے ساتھ ہونے والی گفتگو جو بہت ہی حساس موضوع پر ہو، اگر وہ ریکارڈنگ کر لی جائے تو وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی، اس میں پاکستانی ریاست کے پلے کیا رہ جاتا ہے۔ اس بارے میں چند دن پہلے انتظار باسی اور عمر چیپا نے اپنی رپورٹس میں ہوش اڑا دینے والے ایسے انکشافات کیے کہ ماضی اور حال کی حکومتوں نے اس مسئلے کو حساس لیا ہی نہیں۔ اگر یہ مسئلے کی اہمیت، حساسیت کو جانتے، فوری طور پر ایسے اقدامات کرتے، مگر ہائے افسوس موجودہ حکومت اور گزشتہ حکومت اس قابل ہی نہیں وہ پاکستان کا نظام اپنے ہاتھ میں لے سکیں۔ یہ بھی سوچنے والی بات ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں، IB ہو، ISI ہو، ان کا معیار کیا، ان کی نگرانی کیا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسٹیبلشمنٹ کی آڑ میں ایسا کھیل جاتے ہیں جس کا نقصان نہ کسی سیاسی جماعت کو ہوگا، نہ حکومت کو، یہ نقصان ہوگا ہماری وطن عزیز کی اور
ریاست پاکستان کو نقصان ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت پاکستان میں اور وطن عزیز کے اوپر دو ایسے تباہ کن مسائل آ چکے ہیں۔ ایک طرف وطن عزیز میں تباہ کن سیلاب اور اس کے متاثرین، اور دوسری جانب طریق انصاف کی نفرت، بغض، تقسیم، تصادم کی بنیاد پر کی جانے والی سیاست نے ملک کو ان اندھیروں میں دھکیل دیا جہاں سلامتی اور معیشت کی تباہی کا اژدھا منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان کے نزدیک اور اس کے نظریے کے تحت معاشرے میں پھیلائی جانے والی سیاسی مذہبی نفرتیں کسی انجام تک پہنچیں گی، اس کا تو اندازہ فوری طور پر اندازہ کرنا دشوار ہوگا، لیکن ہمارے سامنے سنگین خطرات کی جانب ظہور ہونے والے اشارے، کہیں بھی جاری ہونے والی انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ سے ظاہر کیے گئے خدشات اگر درست ثابت نہ ہوئے تو پھر ملک نارگی اور فسادات اور خانہ جنگی کی طرف چلا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت مادر وطن میں سیاسی نظام میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ ہو رہا ہے جو بھارت، اسرائیل جیسے پاکستان کے بدترین دشمنوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن کوئی محب وطن پاکستان کے لیے ایسا سوچنا بھی دشوار ہے کہ وہ اس ملک کو دیوالیہ کر کے تباہ کرنے کے بعد سازش کو مکمل سمجھیں گے۔ اس وقت میرے عزیز دوستو، سوچنے والی بات ہے، عمران خان نے نئی نسل کے ذہنوں میں ریاست سے بغاوت، سول نافرمانی، اسٹیبلشمنٹ سے نفرت، عدم برداشت جو ظاہر 2014 کے 126 روزہ دھرنے کے درمیان بہت ہی مہارت کے ساتھ کھیلا گیا، وہ اب تک انصاف کے منشور کا بنیادی جز بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے تحریک انصاف کے اکثریتی صوبوں پختونخوا، پنجاب کے علاوہ آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان سے وفاق کے خلاف نفرت کا کھلے عام اظہار کیا جاتا ہے، جو صوبوں وفاق کے درمیان تصادم کا باعث ہو سکتا ہے۔ ایک طرف تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے اسلام آباد جلگار کی دھمکیوں کے نتیجے میں وفاق اور قانون نافذ کرنے والے داروں نے صوبائی حکومتوں سے مدد طلب کی، تو پنجاب اور خیبر پختونخوا نے نفرتیں سے انکار کر دیا، اور اس طرح خان صاحب نے وفاق کو بہت ہی کمزور کر دیا کہ آخر میں جب نتیجہ آئے گا لوگ پھر سوچیں گے اور کہیں گے ہائے بیڑا گرک خان صاحب عمران خان کا۔ اور اب جو بھی صورتحال سامنے آ رہی ہے اس وقت وفاق اور صوبوں کے درمیان نفرتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان کی جارحانہ سیاست اتنی سنگین ہے جتنی تاریخ کے بدترین سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے عمران خان کی بے حسی سیلاب کی تباہ کاریوں کے باوجود عمران خان ملک کی انتخابی مہم میں جلسہ کھیل رہا ہے اور حکومت کے خلاف رد عمل ظاہر کر رہا ہے۔ اب دوسری جانب میرے عزیز دوستو یہ دیکھیے، سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی جانب سے عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف رد عمل پیدا ہو رہا ہے، اور اس نے عمران خان نے سیلاب کے خود ساختہ ماحول میں دورہ کر کے اور ویڈیو عام کرنے کو عوام کے سامنے پیش کیا۔ اب عوام بھی اتنے بیوقوف نہیں جو یہ سمجھتے ہوئے کہ عمران خان کسی سیلابی علاقے کے دورے پر گیا، ادھر گملوں میں پودے لگے ہوئے اور گھٹنے تک پانی میں عمران خان صاحب ایک 10 مرلے کے مکان میں پھر کے
یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے اور پاکستانی عوام کو دکھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب زدگان سیلاب میں ڈوبے ہوئے عوام میں ایک نفرت، ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ کے علم میں اضافہ کرتے جائیں۔ اور اسی سلسلے میں خان صاحب نے ARY چینل پر ٹیلی تھون کے ذریعے سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ کی نام سے شروع کیا گیا پروگرام، جس کے پہلے روز صرف 1.5 گھنٹے میں ٹیلی فون پر 5 ارب روپے کی رقم جمع کرنے کا دعویٰ کیا، اور چند روز بعد یہ اعلان کیا سیلاب فنڈ میں 14 ارب کی رقم جمع کر لی گئی۔ لیکن سیلاب زدگان کے بدترین وقت ہونے کے باوجود یہ رقم کسی کو بھی نہ ملی اور نہ ہی سیلاب زدگان تک پہنچ سکی۔ ملک کے عوام یہاں سیلاب زدگان کے حوالے سے عمران خان کی بے حسی کو دیکھ کر اور کافر ملکوں سے آنے والی ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی کو سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں اور ان کی شمع بستیوں کا دورہ کر کے